दज्जाल। दोस्तों, दज्जाल इस वक्त समुद्र के बीच किसी टापू में कैद है। वो कुछ लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस टापू पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल के संपर्क में हैं? आखिर वो टापू कहाँ है? आज गूगल मैप में ये टापू दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आसानी से जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, दज्जाल वो फितना है जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार किया। इसको क़यामत तक का सबसे बुरा फितना फसाद बताया गया है। दज्जाल के पास भरपूर शैतानी ताकत होगी और वो उसके ज़रिए दुनिया में तबाही मचा देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में एक अजीबोगरीब रिवायत हदीस की किताबों में मिलती है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लेकर आए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, यानी ईसाई थे। वो आए और मुसलमान हो गए और मुझे एक वाक़िया बताया है जिससे तुम्हें मेरी इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के बारे में तुम्हें बताया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुद्र में सफ़र किया जाता है, और उनके साथ कबीलाए लाकब और जाजाम के 30 आदमी और थे, और वो लोग 1 महीने तक समुद्री तूफान से परेशान रहे। आखिरकार समुद्री सफ़र के बीच पश्चिम की तरफ एक टापू पर उनकी नज़र पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर उस टापू पर उतर गए। जब वो उस टापू पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ दिखाई दिया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त, तू कौन सी मुसीबत है? वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। उस गिरजा घर में चलो, वहाँ एक शख्स तुम सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम उस गिरजा घर में पहुँचे तो हमने एक अजीब शख्स को देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ पैर गर्दन यहाँ तक कि पूरा जिस्म लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नाश हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफ़ान आया और 1 महीने तक हम भटकते रहे। उसके बाद हम इस टापू पे आ गए। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि बेसान के खजूरों में फल आता है कि नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा समुंदर के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों में सैराब करते हैं या नहीं, यानी खेती करते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेती करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने कहा, वो आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बना चुके हैं और लोग उनका मज़हब कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, अरब के लोगों के लिए ये ठीक था कि वो उसके मज़हब को कबूल कर लें, और अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है कि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर पूरी दुनिया में घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर मक्का और मदीना को छोड़कर पूरी दुनिया घूम लूँगा। उन दोनों जगहों में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक को मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो
کہ نہ دجال ملک شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ پورب میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورب کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے دجال سے جس ٹاپو پر ملاقات کی تھی، اس کے بارے میں آج تک کسی کو کوئی جانکاری نہیں مل سکی ہے، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ٹاپو کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں بندھا ہوا قید ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عرب کے سمندر میں موجود سقطرہ نام کا وہ ٹاپو ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ ٹاپو بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے۔ سقطرہ ٹاپو یمن کے حصے میں آتا ہے اور سمندر کے کنارے سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹاپو پر موجود چرند اور پرند اور پیڑ باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ ڈریگن پلٹ نام کا عجیب و غریب پیڑ بھی اسی ٹاپو پر اگتا ہے، جس کی ٹہنی سے لال رنگ کا رس نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس پیڑ سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹاپو میں حیران کر دینے والے 700 قسم کی مخلوقات اور پیڑ موجود ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں پر ایک مشہور گفا الحاق ہے جو 3 کلومیٹر لمبی ہے۔ اتنی بڑی گفا پوری دنیا میں کہیں اور نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال پورب سے نکلے گا اور ایسی جگہ پر نکلے گا جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت دکھائے گا۔ اسی لیے ان ساری نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس ٹاپو کو دجال کا ٹاپو کہہ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹک سمندر میں موجود برموڈا ٹرائنگل کو ہی دجال کا ٹاپو بتاتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپاس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور وہاں بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں۔ برموڈا ٹرائنگل میں پیرانورمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے جڑی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برموڈا دراصل کسی ایک ٹاپو کا نام نہیں، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ سنسان ٹاپو موجود ہیں جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برموڈا ٹرائنگل پر کی گئی ریسرچ کی رپورٹ بھی آج تک نہیں چھپی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مصر کے ایک مشہور ریسرچر داؤد عیسیٰ کے حساب سے برموڈا ٹرائنگل کا ایک بڑا حصہ دجال کے قبضے میں ہے۔ اس نے باقاعدہ یہاں ایک بہت بڑا محل بنا رکھا ہے جو ٹرائنگل کی شکل یعنی ترکوණ کی شکل میں موجود ہے۔ اتہاس میں دجال کے ٹاپو کے بارے میں ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دا پیری رئیس کا ہے، جنہوں نے عثمانیہ حکومت کے زمانے میں دنیا کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک عجیب جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کے جیسا دکھائی دیتا ہے، جس کو لوگوں نے دجال کہا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور لیکھک سرمان برکان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک ٹاپو میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے چاہنے والوں کو ڈائریکشن دیتا ہے اور اس کے چاہنے والوں کے سمندری جہاز اس ٹاپو تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجا گھر میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جانکاری اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ ٹاپو کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا ہے کہ وہ ٹاپو برموڈا ٹرائنگل میں ہی موجود ہے، کیونکہ برموڈا ٹرائنگل میں ایک ایسا ٹاپو موجود ہے جہاں پر ایک بڑا گرجا گھر پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ٹاپو کوئی عام ٹاپو نہیں ہے، اسی وجہ سے گوگل میپ میں اس ٹاپو کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ٹاپو میں امریکہ کے سمندری جہاز جاتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال پرانے زمانے سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور سنسان ٹاپوؤں میں رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔
لہٰذا وہ اب برموڈا ٹرائنگل کے قریب ویران ٹاپوؤں میں ہی رہتا ہے اور وہاں سے اپنی شیطانی طاقتوں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد سے نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ ٹاپو بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام سازشیں کرتا ہے اور سرکشی پھیلاتا ہے۔ اب ان ٹاپوؤں میں دجال کا ٹاپو کون سا ہے، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اپنے وقت پر اللہ پاک کے حکم سے باہر آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ فساد ثابت ہوگا، جس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔